میں آفس میں آتے ہی ایک کپ چائے ضرور پیتا ہوں۔ اس روز ابھی میں نے پہلا گھونٹ ہی بھرا تھا کہ اطلاع ملی کوئی صاحب مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا بھجوا دیجئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور شلوار قمیض پہنے، گریبان کے بٹن کھولے، گلے میں کافی سارا ٹیلکم پاؤڈر لگائے، ہاتھوں میں مختلف قسم کی مندریاں اور کانوں میں رنگ پہنے ہوئے ایک نیم کالے صاحب اندر داخل ہوئے، سلام لیا اور سامنے بیٹھ گئے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ نہایت اطمینان سے بولے، میں بھی ایک میراثی ہوں۔ میں بوکھلا گیا، کیا مطلب؟ وہ تھوڑا قریب ہوئے اور بولے، مولا خوش رکھے، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہا تھا۔ سنا ہے آپ بھی میری طرح، میرا مطلب ہے آپ بھی لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا ہاں، لیکن میں میراثی نہیں ہوں۔ اچھی بات ہے، وہ اطمینان سے بولے، میں نے بھی کبھی کسی کو اپنی حقیقت نہیں بتائی۔ میرا خون کھول اٹھا۔ عجیب آدمی ہو تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ یہ دیکھو میرا شناختی کارڈ، ہم آج کل قریشی ہیں۔ وہ کارڈ دیکھتے ہی چہکا۔ مولا خوش رکھے، وہی بات نکلی نا۔ میرا دل چاہا کہ اچھل کر اس کی گردن دبوچ لوں، لیکن کم بخت کا ڈیل ڈول اچھا تھا، اس لیے میں نے خود کو قابو میں رکھا اور آنے کا مقصد پوچھا۔ اس نے محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا، پھر ٹیبل پر آگے کو جھک کر بولا، مجھے نوکری چاہیے۔ میں پہلے چونکا، پھر غصے سے بھڑک اٹھا۔ یہ کوئی کمرشل تھیٹر کا دفتر نہیں ہے، تم نے کیسے سوچ لیا کہ یہاں میراثی بھرتی کیے جاتے ہیں؟ وہ کچھ دیر مجھے گھورتا رہا، پھر اپنی مندری گھماتے ہوئے بولا، یہاں نہ صحیح کسی دوسرے دفتر میں ہی کام دلوا دیں۔ میں کوئی سخت جواب دینے ہی والا تھا کہ اچانک میرے ذہن میں ایک اچھوتا خیال آیا اور میں مسکرا اٹھا۔ آفس بوائے سے اس کے لیے بھی چائے لانے کے لیے کہا اور خود اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن سی اتر آئی۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سنو، تمہیں بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے اگر تم مجھے ہنسا کے دکھاؤ۔ وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے اس کی حالت کا مزہ اٹھاتے ہوئے اسے زور سے ہلایا، ہیلو، ہوش میں آؤ اور بتاؤ یہ چیلنج قبول ہے؟ اس نے کچھ دیر پھر مندری گھمائی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں حیران رہ گیا۔ وہ میراثی ہونے کے باوجود مجھ جیسے اچھے خاصے معزز انسان سے ہار مان رہا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے عجیب سا جواب دیا، میں نے لوگوں کو ہنسانا چھوڑ دیا ہے۔ میں اچھل پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے لمبا سانس لیا اور بیزاری سے بولا، لوگ اب ہنسنا چھوڑ چکے ہیں۔ میں نے ایک زوردار کہکا لگایا، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ دنیا آج بھی ہنستی ہے، مزاحیہ تحریریں پڑھتی ہے، مزاحیہ ڈرامے دیکھتی ہے، جگتیں پسند کرتی ہے۔ اس نے اپنی مندری نکال کر دوسری انگلی میں پہنی اور اپنی بڑی ہوئی شیف پر خارش کرتے ہوئے بولا، دنیا ہنستی نہیں، دوسروں کی ذلت پر خوش ہوتی ہے۔ میں نے پھر کہکا لگایا، وہ کیسے بھائی؟ اس نے قمیض کی سائیڈ والی جیب سے سستے والے سگریٹ کی مسلی ہوئی ڈبی نکالی اور میری طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے ایش ٹرے اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے شکریہ کہا اور سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیا۔ میں اس کے جواب کا منتظر تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر اس کی آواز آئی، آپ کا منہ فلسطین کے لومڑ جیسا ہے۔ مجھے گویا ایک کرنٹ سا لگا اور میں کرسی سے پھسل گیا۔ میری رگ رگ میں طوفان بھر گیا۔ وہ میرے دفتر میں بیٹھ کر مجھے ہی لومڑ کہہ رہا تھا۔ بات تو سچ تھی، مگر بات تھی رسوائی کی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر چائے کا گرم گرم کپ انڈیل دیتا، وہ جلدی سے بولا، آپ کا ایک جگری دوست شہزاد صغیر ہے نا؟ میں نے پوری قوت سے چلایا، ہاں ہے۔ پھر وہ فوراً بولا، اس کی شکل بینکاک کے جمعدار جیسی ہے۔ میں نے بوکھلا کر اس کا یہ جملہ سنا، کچھ دیر غور کیا اور پھر بے اختیار میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گیا۔
3-4 मिनट तक ऑफिस में मेरे कहके गूंजते रहे। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद पर काबू पाया और दांत निकालते हुए कहा, शर्म करो, वो मेरा दोस्त है। मेरी बात सुनते ही मिरासी ने पूरी संजीदगी से कहा, ऐसी हंसी आपको अपने ऊपर लगने वाली जुगतों पर क्यों नहीं आती? मैं यकदम चौंक उठा। सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। हमारे मुआशरे में वाकई वो चीज़ ज़्यादा हंसी का मजाक बनती है जिसमें किसी दूसरे की जिल्लत का सामा हो। यही वजह है कि स्टेज ड्रामों और आम जिंदगी में जब हम किसी दूसरे को जलील होते देखते हैं तो हमारे दिलो दिमाग फ्रेश हो जाते हैं। कोई बंदा चलते हुए गिर जाए, किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए, किसी के पीछे कुत्ता दौड़ लगा दे, किसी की बस निकल जाए और वो आवाज़ें लगाता रह जाए तो हमारी हंसी नहीं रुकती। यही अमल अगर हमारे साथ हो और दूसरे हंसे तो हम गुस्से से भर जाते हैं। गोया हंसने के लिए किसी का जलील होना लाजमी अमर करार पा चुका है। यही रवैया हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में दराया है। हमें अपने सुख से इतनी राहत नहीं मिलती जितने किसी के दुख हमें सुकून देते हैं। यहाँ जो इंसान अच्छी नौकरी पर है वो बड़ी तमानियत से मुस्कुराते हुए बेरोज़गार को उठते बैठते अपनी कामयाबियों और उसकी नाकामियों की वजूहात बताता है।